کی ضرورت ہمیں اس لیے بھی ہے کہ انسان جب اسباب سے مایوس ہو جاتا ہے تو مجھے ایک بات بتاؤ، مایوسی سے ڈپریشن ختم ہوتی ہے یا بڑھتی ہے؟ بولتے کیوں نہیں؟ مایوسی سے ڈپریشن ختم نہیں ہوتی بلکہ بڑھتی ہے۔ تو اس کا مطلب ہر وہ کام اچھا، اور ڈپریشن اچھی چیز ہے یا بری چیز ہے؟ دنیا میں کوئی ایسا ڈاکٹر آپ نے دیکھا جو کہے کہ بھائی میں آپ کو ایک ایسی ٹیبلٹ دوں گا جس سے آپ کی ڈپریشن بڑھے گی اور آپ صحت مند ہو جائیں گے؟ کوئی دیکھا آپ نے ایسا ڈاکٹر؟ اگر ایسا ڈاکٹر ہے تو اس کو خود علاج کی ضرورت ہے۔ آپ کہیں گے بھائی پہلے آپ 2 گولیاں آپ کھائیں تاکہ آپ کی اوپر کی سیٹنگ سیٹ ہو۔ تو دنیا میں ایک اصول ہے کہ ڈپریشن اچھی چیز نہیں ہے۔ ظاہر ہے جو چیز ڈپریشن کو ختم کرنے والی ہوگی وہ بھی اچھی ہوگی۔ کیا خیال ہے بھائی؟ بیماری اچھی چیز نہیں ہے تو جو بیماری کو ختم کرنے والی چیز ہوگی بری ہوگی کہ اچھی ہوگی؟ وہ اچھی ہوگی۔ تو ڈپریشن ختم ہو نہیں سکتی جب تک مسبب الاسباب پہ نظر نہ ہو، کیونکہ اگر آپ اسباب کے گرد گھومتے رہو گے بہت سارے اسباب ایسے ہیں جن کو جو نقصان کے سبب ہیں اور اس سبب کو دور کرنا آپ کے اختیار میں نہیں ہوتا۔ دیکھو کتنے لوگ مجھے بتاتے ہیں کہ ہم پیسہ کمانے کی کوشش کر رہے ہیں، آ ہی نہیں رہا، ہر طرح سے تجربہ کر کے دیکھ لیا، پیسہ نہیں آ رہا، ڈپریشن میں جا رہے ہیں۔ کہتے سارے کاروبار کر کے دیکھ لیے، ساری ملازمتیں کر کے دیکھ لی، پھر بھی نہیں آ رہا، اسباب سارے فیل ہو گئے۔ تو اگر اسباب میں اس کو خوش کرنے کی صلاحیت ہوتی، ڈپریشن دور کرنے کی صلاحیت ہوتی، تو ایسے لوگ جن کے سارے اسباب فیل ہو گئے وہ کبھی خوش رہ سکتے ہیں؟ بولتے کیوں نہیں؟ ناممکن ہے میرے بھائی۔ تو میرے بھائی دعا کی ضرورت ہمیں اس لیے بھی ہے کہ ہمیں تو یہ یقین ہونا چاہیے کہ کوئی ایسی ذات ہے جو کچھ کرنے کے لیے کسی سبب کی محتاج نہیں ہے۔ دیکھو حضرت مریم کتنی ٹینشن میں تھی جب اللہ نے ان کو بغیر شوہر کے بیٹا دے دیا، سخت ٹینشن میں تھی کہ نہیں تھی؟ یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا۔ جب بیٹا پیدا ہوا ہے تو پریشان ہوئی کہ اس بیٹے کو میں پبلک کے سامنے، بنی اسرائیل کے سامنے کیسے لے کے جاؤں گی؟ لوگ کیا کہیں گے؟ اے کنواری مریم، اے پاک دامن مریم، یہ تم نے کیا کیا؟ میں لوگوں کو کیسے ایکسپلین کروں گی کہ یہ حلال بیٹا ہے، یہ معاذ اللہ ولد الزنا نہیں ہے؟ کس قدر ٹینشن ہوئی حضرت مریم کو۔ اللہ نے یہ ٹینشن اسباب کے ذریعے دور کی ہے یا بغیر سبب کے دور کی ہے؟ بغیر سبب کے۔ اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماں کی گود میں زبان دی، جب وہ بچے کو لے کر گئی ہے تو دودھ پیتا بچہ بنی اسرائیل کو کہہ رہا ہے کہ میری ماں بدکار نہیں ہے، انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، عام انسانوں کی طرح نہیں بلکہ مجھے انجیل ملے گی، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اور میں پیغمبر بنوں گا، اللہ نے مجھے کیا بنایا ہے؟ پیغمبر بنایا ہے، وجعلنی مبارکن، اللہ نے مجھے برکت والا بنایا، اینما کنت، میں دنیا میں جہاں بھی جاؤں گا، واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ، وہ میرے ذریعے سے نماز اور زکوٰۃ کو زندہ کرے گا۔ یہ سارے اچھے اچھے کام میرے ذمے ہیں۔ کوئی ایسا بچہ جو بغیر باپ کے پیدا ہو اور معاذ اللہ اس کے نسب میں خرابی ہو، وہ پیدا ہوتے ہی ایسی پرزور تقریر اور اللہ کی ایسی کبریائی کبھی بھی بیان نہیں کر سکتا۔ جب حضرت عیسیٰ نے ماں کی گود میں یہ گواہی دی تو حضرت سیدہ مریم کی ڈپریشن بڑھی یا ختم ہو گئی؟ ختم ہو گئی ان کی ڈپریشن۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے میرے بھائی کہ جو لوگ اسباب ہی کو سب کچھ سمجھتے ہیں، دنیا میں بہت سے مقام پہ آ کے اسباب فیل ہو جاتے ہیں تو وہ کبھی بھی دنیا میں خوش نہیں رہ سکتے۔ خوش رہنے کا ایک ہی طریقہ ہے آپ کے پاس کہ آپ کی نظر ایک ایسی ذات پر ہو جس کے بارے میں آپ کو یقین ہو کہ وہ میرے کام بنانے کے لیے، میری بگڑی بنانے کے لیے کسی لاجک اور سبب کی محتاج نہیں ہے۔ اس کے بغیر پریکٹیکلی خوش رہنا از امپاسبل۔ ایسی انگلش آج کل میں بول رہا ہوں، اس کے بغیر خوش رہنا از امپاسبل۔ سبجیکٹ اردو میں، ورب اور آبجیکٹ انگلش میں۔ اٹ از کالڈ گلابی اردو، گلابی انگلش۔
समझते हो कि नहीं समझते? तो ये जो आजकल परेशानियां हमारी सोसाइटी में बढ़ रही है ना, इन परेशानियों की वजह ये नहीं है कि इंसान खुशहाल नहीं है। आज इंसान खुशहाली की जिस सतह और स्टेज पर है, माजी में ऐसा खुशहाल कभी भी नहीं था, कभी भी नहीं रहा ऐसा खुशहाल इंसान। पहले जमाने के लोग गर्मी में गर्मी लगती थी उनको, सर्दियों में क्या लगती थी, सर्दी लगती। आजकल गर्मियों में गर्मी बोलो नहीं लगती, सर्दियों में सर्दी मुंह से बोल लो ना मेरे भाई, नहीं लग रही। सर्दियों में हीटर का इंतजाम, गर्मियों में एसी का इंतजाम, सर्दियों में गर्म पानी, गर्मियों में ठंडा पानी, सब कुछ बटन पे सेट हो गया है। इतनी तौफीक नहीं होती कि एसी चलाना है तो उठ के चला जाए, यहीं से रिमोट कंट्रोल से एयर कंडीशन चलाया जा रहा है, कंट्रोल भी किया जा रहा है उसको। टेंशन फ्री जिंदगी आज के इंसान की, इसके बावजूद फुल ऑफ टेंशन, क्योंकि नजर किस पर है? मादी चीजों पे, असबाब पे। मैं जब बाहर मुल्कों में सफर करता हूं ना, वहां लोगों में टेंशन देखता हूं, तो मैं कहता हूं अल्लाह ने इस्लाम की हकानियत को दिखाने के लिए इन मुल्कों को तरक्की दी है, कि अगर इनमें तरक्की ना होती ना फिर खुदकुशियां करते। तो लोग कहते हैं असल में गुर्बत महंगाई है इसलिए कर रहे हैं। अल्लाह ने कहा इन मुल्कों में ना गुर्बत होगी ना महंगाई, फिर भी इनकी जिंदगी नाकाम करके दिखाऊंगा मैं तुम्हें, फिर भी नाकाम। सब कुछ हो के भी क्या है? कुछ भी नहीं है, जिंदगी से खुशियां छीन ली अल्लाह ने। तो हमें दुआ की जरूरत दो वजह से है। एक तो हमारा ये ईमान है, एक ऐसी जात है जो असबाब की मोहताज नहीं है। दुआ वहीं मांगी जाती है जहां असबाब फेल हो जाते हैं, और ऐसे ही मांगने को दुआ कहा जाता है, और ये अल्लाह के अलावा किसी से जायज नहीं। तो एक तो इसलिए कि एक ऐसी जात मौजूद है, जब मौजूद है तो क्यों नहीं मांग रहा भाई? ना मांगना इसकी अलामत है तू अल्लाह की ताकत और कुदरत का कायल नहीं है। इसीलिए अल्लाह ने फरमाया इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरूना अन इबादती सयदखुलूना जहन्नम दाखिरीन, जो लोग मुझसे दुआएं नहीं मांगते वो जहन्नम में दाखिल होंगे। मैं जब ये आयत पढ़ता था तो हैरान होता था, ए अल्लाह दुआ मांगना इतना जरूरी है, जो नहीं मांगेगा जहन्नम में जाएगा। इस आयत का मतलब समझ में आया, दुआ ना मांगना इसकी अलामत है कि आप अपने आप को अल्लाह का मोहताज नहीं समझते। जब आपको पता है कि एक बहुत पावरफुल जात मौजूद है जो आपके सारे काम कर सकती है, फिर भी आप उससे रिक्वेस्ट नहीं कर रहे, इसका मतलब आप उसको मानते ही नहीं हो। तो ये ना मानना तकब्बुर है जो सिर्फ अल्लाह की चादर है। अल्लाह को इंसान में आजिजी पसंद है। भाई जबान से तुम कह रहे हो ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, लेकिन तुम्हारे अमल से लगता नहीं है कि तुम अल्लाह को माबूद मानते हो। अल्लाह को ये मानते हो कि वो मेरी बिगड़ी बना सकता है, इसलिए दुआ ना मांगने को बहुत बड़ा जुर्म करार दिया गया है। एक तबका वो है जो दुआ पे बिलीव ही नहीं करता, ये लिबरल सेकुलर लोग हैं। एक तबका वो है जो दुआ मांगता है लेकिन उसको ये नहीं पता बेचारे को कि किससे मांगना है, वो हर एक से मांगता है। जो चंदे का उसूल है ना, पता है आपको चंदे का उसूल? ये अगर आपने कोई मदरसा बनाया और आप चाहते हो कि दे दना दन चले वो, तो चंदे का उसूल है हर वक्त मांगो, हर एक से मांगो, सब कुछ मांगो, ये उसूल है। बाहर मुल्कों में ये नजर आया हमें, उनके मदरसे भी चल रहे हैं। एक और उसूल है, हमारे हजरत फरमाया करते थे कि मदरसे के छत ना बनने दो, या मस्जिद की छत ना बनने दो, अंदर अंदर फानूस लगाओ, हीरे जवाहरात लगाओ, शटरिंग हो, लोग समझे कि तामीर का काम। जामे तो रशीद बेचारे ने पहले डेकोरेट कर लिया, सही है ना। लोग आते हैं कहते हैं यार बहुत पैसा है इन लोग के पास। तो ये एक उसूल है कि शटरिंग का काम जारी है, छत का काम। ऐसे इदारे हैं 10-10 साल हो गए, छत की भराई नहीं हुई अभी तक, क्योंकि वो देख के फिर लोग कहते हैं यार चंदे की जरूरत। तो मुशरिक क्या कहता है? हर एक से मांगो, हर वक्त मांगो, सब कुछ मांगो। वो एक हिंदू मुसलमान हुआ, उससे किसी मौलाना साहब ने पूछा तू क्यों मुसलमान हुआ, इस्लाम में किस चीज ने तुझे अपनी तरफ अट्रैक्ट किया? उसने कहा कि मैं ये कहता था जब हमारे सैकड़ों भगवान हैं तो अल्लाह रसूल 2 भगवान माज अल्लाह और सही। अरे भाई हम अल्लाह रसूल को माज अल्लाह नकले कुफर ये हैसियत थोड़ी देते हैं। उसने कहा 2 और ऐड कर देता हूं मैं इसमें। इस्लाम नाम है तौहीद का, इसलिए अल्लाह ने हमें बताया
کہ تم اگر دعا کرتے ہو سکون حاصل کرنے کے لیے تو ہزاروں معبودوں کو معبود بنانے سے، ہزاروں سے دعائیں مانگنے سے تمہیں سکون نہیں ملے گا، بلکہ تمہاری ڈپریشن بڑھ جائے گی، دعا کا مقصد حاصل نہیں ہوگا بلکہ الٹا اثر ہوگا اور ڈپریشن بڑھے گی۔ اس لیے اللہ نے فرمایا ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاء متشاکسون ورجلا سلما لرجل، بتاؤ جس کے ہزاروں معبود ہو، کبھی مزار پہ جا کے سجدہ کر رہا ہو، کبھی بت کے سامنے سجدہ کر رہا ہو، کبھی کسی پیر کے سامنے سجدہ کر رہا ہو، جس کے ہزاروں معبود ہوں وہ سکون میں ہوگا، یا جس کا صرف ایک مولا ہو، ایک معبود ہو؟ تو دنیا میں آپ کے 4 باس ہونا کمپنی میں، وہی ڈپریشن کے لیے کافی ہیں۔ ایک ساس ہوتی ہے، بہویں بہت ساری ہوتی ہیں، ساس ہمیشہ کتنی ہوتی ہیں؟ ایک۔ باس ہمیشہ کتنے ہوتے ہیں؟ بولو۔ ایک۔ آقا مولا کتنے ہوتے ہیں؟ ایک۔ تو جس کے اوپر بھی ایک سے زیادہ لوگ حاکم بن جائیں، وزیر اعظم بھی ایک ہوتا ہے، صدر بھی ایک، آرمی چیف بھی ایک، جو حاکم اعلیٰ ہے ہمیشہ کتنے ہوتے ہیں؟ وہ ایک۔ ایک سے زیادہ ہوں گے، آپ کی ٹینشن کم ہونے کے بجائے بڑھے گی۔ تو معبود بھی کتنے ہوتے ہیں میرے بھائی؟ ایک۔ ہمیں پتا ہے جو مانگنا ہے اللہ سے، جب مانگنا ہے اللہ سے، سب کچھ کس سے مانگنا ہے؟ اللہ سے، اللہ کے سوا کسی سے نہیں۔ اس میں سکون ہے، اس میں اطمینان ہے۔ اور اگر اللہ کے ساتھ آپ نے اور معبود ایڈ کرنا شروع کر دیے تو دعا کا مقصد حاصل نہیں ہوگا، بلکہ یہ دعا آپ کی اسٹریس اور ڈپریشن کو بڑھانے کا ذریعہ بن جائے گی۔ پورا ہو چکا ہے، اس موضوع پر پھر موقع ملا مزید بات کروں گا۔ یہ دعا بہت اہم چیپٹر ہے، اسلام کا ہم پر احسان ہے کہ کس سے مانگنا ہے یہ بھی بتا دیا، اور مانگنے کی فضیلت کیا ہے یہ بھی بتا دیا، نہ مانگنے کی وعید کیا ہے یہ بھی بتا دیا، کیا مانگنا ہے یہ بھی بتا دیا، اور مانگنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے یہ بھی ہمیں بتا دیا، کن الفاظ سے مانگنا ہے یہ بھی بتا دیا، مانگتے ہوئے کیفیت کیا ہونی چاہیے یہ بھی بتا دیا۔ اس سے زیادہ کامل اور جامع مذہب کوئی دنیا میں ہو سکتا ہے میرے بھائی؟ تبھی تو ہم کہتے ہیں اسلام کو دوسرے مذاہب سے آپ کمپیئر کرو گے تو آپ کے پاس پریکٹیکل لائف میں چلنے کے لیے اسلام کے علاوہ کوئی آپشن بچے گا ہی نہیں، گائیڈنس ہے ہی اسلام کے پاس۔ کہ میں نے بیان میں یہ بات کہی کہ اسباب نہ ہو تو اللہ سے دعا مانگنی چاہیے، کہہ رہے ہیں اگر اسباب ہوں، اختیار نہ کر پا رہا ہو، وہ اسباب محنت نہ کر پا رہا ہو تو اللہ سے دعا مانگنی چاہیے بالکل۔ پھر بھی وجہ اس کی ہے کہ اسباب ہوں لیکن اختیار نہ کر پا رہا ہو تو اس اسباب ہونے نہ ہونے کا فائدہ نہیں ہے، پھر یہ ایسا ہی ہے جیسے نہیں ہے اسباب، تو پھر تو اللہ ہی سے دعا مانگنی چاہیے، خود بھی کوشش کرنی چاہیے اور اللہ سے بھی دعا مانگنی چاہیے۔ اور یہ جو میں نے کہا نا کہ اسباب نہ ہو تو اللہ سے مانگو، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اسباب ہو تو نہیں مانگو، تو بھی مانگو۔ مطلب یہ کہ اسباب نہ ہو تو پھر تو لازمی مانگی جائے گی، کیونکہ اب تو اللہ کے سوا کوئی سہارا ہے نہیں۔ اسباب ہو تو بھی اللہ سے اس لیے مانگی جائے گی تاکہ نظر اللہ پہ ہو، نظر اسباب پہ نہ ہو۔